بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں فیملیز کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں. میری کافی طبیعت بہتر ہے اور بہت طبیعت خراب ہوئی. میں نے آپ سے بات کی تھی تو مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ آج کافی بہتر ہے. اور اتنی بارش ہوئی ہے صبح صبح، اور میں آپ کو دکھاؤں کہ ہمارے جامن پک گئے ہیں بہت حد تک. تھوڑے بہت رہ گئے، وہی پک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے، بہت میٹھے جامن ہیں، میٹھے. یہ اصل میں دیسی جامن ہے. کالے جتنی بارش ہوئی ہے تو اس حساب سے یہ دیکھی جامن کالے. اور پودے اس سے خوبصورت ہو گئے ہیں دھل دھلا کے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ان کو دیکھ کے. اب مجھے نہیں پتا کس کو نظر آ رہی ہے. کڑی پتے کا پودا دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ لیمن گراس کا. اور یہ کڑی پتے کا پودا میرا سوکھ گیا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ پرانے جو ہے نا وہ ختم ہو کے، اور یہ نئے اس کے نیا پتے نکلنا شروع ہو گئے الحمدللہ. کیا کچھ پھینک دیتے ہیں بچے. یہ بھی سارا ہو گیا، دیکھیں یہ دیکھیں سارا خالی ہو گیا، لیکن اب اس کے بھی پتے نئے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی کڑے پتے کا پودا کتنا پیارا ہو گیا میرا. اور یہ حلوہ کدو کی بیل ہے، اور ادھر بھی لگی ہیں بیلیں. تو بہت پیارے ہو گئے ہیں پودے میرے ماشاءاللہ. تو ہاں جی، کدھر ہے ببو؟ آ گیا. وہ اللہ جی، دلا جی آپ کے پاؤں پہ کاٹ لے گا. ابھی نہیں، ابھی میں بات کروں گی. ہاں ہاں. تو بس یہ آج کی جو تھی ویڈیو، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ میں بس پودے دکھائے ہیں، جامن دکھانے تھے. کیا بیٹا تم کر دو بند، بیٹا تم کر ہی دو، تم خوش ہو جاؤ. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ لائٹ آ جا رہی ہے. نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے میری، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج بات کر لوں میں. تو اصل میں طبیعت ٹھیک ہو نا انسان کی تو سب کو اچھا لگتا ہے. میری بیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے ہر چیز میں آپ لوگوں کو ہر چیز سے آگاہ رکھتی ہوں کہ میری بیٹی آئی ہوئی تھی چھوٹی والی، کیونکہ میں بالکل کام نہیں کر سکتی ہوں، اتنی مجھے ویکنس ہوئی ہوئی ہے. تو اینٹی بائیوٹکس انجیکشن لگ رہے ہیں مجھے. شکر لائٹ آ گئی ہے. لائٹ آ گئی، لائٹ گئی ہوئی تھی جو کہ ابھی بھی آئی ہے. تو لائٹ نے اتنا آج تنگ کیا ہے. مشین لگا تو لی، میری بیٹی نے کہا کہ مما چل جانے سے پہلے، اس نے بھی کل چلے جانا اپنے گھر، تو اس نے کہا کہ مما جانے سے پہلے نا مما میں مشین لگا دیتی ہوں. تو اس نے کھانا وانا کھا کے دوپہر کو مشین لگائی ہے، اور آپ یقین کریں لائٹ آ رہی ہے جا رہی. لائٹ نے اتنا تنگ کیا کہ بیچاری بچی میری پریشان ہوگی. پہلے تو 4 بجے لائٹ آئی ہے، تو 4 بجے جا کے 4:30 بجے پھر چلے گی، اور ابھی آئی ہے 6:45 بجے. ہاں 6:45 بجے دوبارہ ہی لائٹ آئی ہے. تو بہت تنگ کیا لائٹ نے. میں بہت حد تک ویک ہو گئی ہوں، بہت زیادہ. میرا مطلب کہ جو ہے نا وزن کم ہو گیا ہے یہ بخار کی وجہ سے. اتنا بخار مجھے پہلے بھی ہوا، لیکن جو ویکنس جو مجھے مطلب اس دفعہ مجھے ہوا نا تکلیف، وہ کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. میرے جو انجیکشن لگے ہیں وہ بھی پک گئے. انجیکشن اتنے پتہ سمجھ نہیں آئی کہ میری وہ ڈاکٹر نے کس طرح لگائے ہیں کہ انہوں نے لگائے، اور وہ میرے اتنے کہ نام اس سے کوئی کام ہو پا رہا کہ میں کوشش اگر کرتی بھی ہوں نا کہ میں کوئی کام کر لوں تو مجھ سے نہیں ہوتا کام، کیونکہ وہ میرے بازو میں ٹانگیں ایسے اکڑی پڑی ہیں کہ وہ انجیکشن واللہ عالم کس قسم کے تھے کہ وہ پک گئے. بہت بری حالت ہوئی ہوئی ہے. بس سمجھ نہیں آ رہی. عید بھی نزدیک ہے، عید میں تو اب گنتی کے انگلیوں پہ گنتی کے 4 دن رہ گئے ہیں. جانور بھی لے کے آنا ہے ان لوگوں نے، آج ہو سکتا ہے کل لے آئے پرسوں لے آئے. تو میرے میں
میں کوئی کسی کام کی ہمت ہی نہیں ہے. تو میں وہی آنٹی سے کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ تو میں صرف بیٹھ کے دیکھوں گی, کام کوئی نہیں کر سکتی. میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں کسی قسم کے کوئی کام کو ہاتھ لگا لوں, کیونکہ میری جو ہے نا بہت زیادہ ویکنس ہے, بہت زیادہ. تو اسی لیے بھی میری بیٹی نے بھی یہی کہا کہ مما میں جانے سے پہلے کپڑے دھو دیتی ہوں آپ کے, تاکہ آپ کو زیادہ نا اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. میں بیڈ شیٹ وغیرہ بھی چینج کر جاؤں گی, تاکہ پھر اصل میں عید کے چوتھے یا پانچویں دن میری بہنوں نے آنا ہے, تو وہ 2 سال بعد آ رہی ہیں. تو آپ خود ہی سوچیں پھر کتنی خوشی کی بات ہے میرے لیے. تو میرا ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے, ہاں ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے بس میری ان 2 سالوں میں. تو بڑی باجی تو پھر بھی شادی, چھوٹی بیٹی کی شادی پہ آئی تھیں, ان کو پھر بھی وہ بھی 1.5 سال بعد آ رہی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹی بہن ہے وہ پورے 2 سال بعد وہ آ رہی ہے پنڈی. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. اب ظاہر باتیں اپنے بہن بھائیوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ ہی ایسا بنایا ہے بہن بھائیوں کا کہ ہم ان کے, تو جتنا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ان کے آنے کی کہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھوں. تو کل میرے ساتھ ہمارے ساتھ چھوٹی سی ایک نا ٹریجڈی ہوگی. ٹریجڈی کیا ہوگی, میرا جو نواسا ہے محمد اذہان, اس نے کیا اپنے کمرے میں جا کے اپنے آپ کو لاک کر لیا. اتنی ہم لوگ پریشان ہوئے جس کی حد نہیں. تو بہت زیادہ پریشانی ہم لوگوں کو ہوئی. بس پھر لاک بھی توڑ دیا, اور پھر اس نے جب لاک توڑ دیا, ہم نے بڑی کوشش کی کھولنے کی. اس نے کہا کڑک کی آواز ہے, اس نے کہا مما میں نے کھول دیا, مما پھنس گیا, مما مجھے پھنس گیا, اسے کھول دیں, یہ کیسے کھول لیں گے. تو اس کی ٹینشن سے مجھے کل دوبارہ بخار ہو گیا. بہت زیادہ پریشانی ہوئی, تھوڑی سی پریشانی نہیں ہوئی ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, بچوں کو کسی کچھ نہیں کرے. اس کی ٹینشن سے مجھے بخار دوبارہ ہو گیا. تو بس پھر کافی سیرات رہی, طبیعت میری خراب رہی ہے بہت زیادہ. تو صبح میری بھابھی آئی ہیں, میری بھتیجی آئی ہے. یہ السلام علیکم بولو. السلام علیکم. یہ ہے رامین, اور ادھر آئے اذہان آپ بھی, اور انہوں نے اپنے آپ کو لاک کر لیا تھا کمرے میں. بولیے السلام علیکم. اچھا ہم بولیں. اس نے لاک کر لیا اور ہماری جان نکال دی گڈی میں. یہ بچے جو ہیں نا ہماری جان ہے سارے. تو بس شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ لاک کھلا. بخار تو گیا بھاڑ میں, وہ تو مجھے چڑھا ہی رہتا ہے ہر وقت. کوئی دن ایسا ہوتا کہ نہیں ہو. جمعے کے بعد مجھے آج کل بخار ہوا, پھر ساری رات ہی نہیں اترا, اور آج وہی ویکنیس پھر وہی ہوئی ہے, نہیں اٹھا بیٹھا جا رہا سی, بہت زیادہ ویکنیس ہوئی ہے. تو پھر اسی لیے پھر میری بھابھی نے اور میری بیٹی نے مل کے مشین میں ویسے تو میری بیٹی نے اور میری بھابھی نے مل کے مشین لگائی. اس کے بھی کپڑے تھے, نجیبہ کے بھی اور میرے بھی تھے. تو بس مل کے دھونے میں بزی ہوئی ہوئی ہیں. تو میں بس ابھی عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی. میرا یہی کام ہے, نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ لی, کھا لیا تو جو تھوڑا بہت کھانا ہے پی لیا, اور بس بیٹھ گئی. اس سے زیادہ میرے میں ہمت ہوتی ہی نہیں. میں نے پھر کر لی اور کپڑے کر دی پھر. تو نماز کا ذکر میں آپ کو پتہ ہے ہر میری ویڈیو میں لازمی ہوتا ہے. تو نماز لازمی پڑھیں, اپنے بچوں کو تلقین کریں نماز پڑھنے کی. وہ مینگو ہے پتہ نہیں مجھے, بیٹا میں نے دیکھی نہیں. آپ بنانا کھا لو, مینگو پھر مریم آپ آپ کاٹ کے دے دے گی. تو نماز کی طرف بچوں کو متوجہ لازمی کریں, نماز کی طرف توجہ دلوائیں ان کی. جس طرح ہم ان کی ہر کہنا مانتے ہیں, وہ اب بچے پیچھے پڑھیں. ہاں لو 2 دن کا. تو ہم نماز ان کی ہر بات مانتے ہیں. اب جانور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بڑا لے لیں, بکرا لے لیں, جو بھی لینا, جس کی جو بھی ہمت ہے, جس کی جو بھی استطاعت ہے, اس کے مطابق وہ اپنی قربانی لے گا. ہم بیڑا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میں اپنے بیڑے سے بھی آپ کو ملواؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, دکھاؤں گی آپ کو. میں نے پہلے بتایا تھا میری درد ہوتی ہے. نہیں بیٹی انسانوں کی طرح بات ہے. تو بڑا ضرور دکھاؤں گی آپ کو اپنا میں ان شاء اللہ تعالیٰ. کل یا پرسوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے. جن کی ہمت ہے ان کو بھی وہ بھی قربان آپ کی آنکھوں میں لگ جائے گا بیٹا یہ. تو جن کی ہمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کبھی ان کی بھی ہمت ہو ہی جائے گی ان شاء اللہ. اللہ ان کے بھی توفیق دے, اور ان کے بھی حالات بہتر کرے اللہ سب کے, کہ وہ قربانی کر سکیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اپنے بچوں قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتے بچوں کے بس چھوٹے ہوتے نا, تو ان کو نہیں اتنا پتہ ہوتا کہ حساب ہے کہ نہیں ہے. بس ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور لے کے آنا ہے. تو
تو اسی لیے بس یہی ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس لیے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا جانور جو نا وہ لے لیا. تو اس لیے پھر میں آپ لوگوں کو سے یہی کہتی تھی کہ لازمی اپنے نا بچوں کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت سے پیش آئیں، ان کو نماز کی طرف لے کے جائیں پیار محبت سے. اگر وہ پیار محبت سے نہیں مانتے تو نماز کے لیے ان کو ڈانٹنا بھی، اگر آپ کو لگے نا کہ ڈانٹنا ضروری ہو گیا اب ان کو نماز کی، تو آپ ڈانٹیں بھی ضرور. تو اس لیے آج کی بس ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو، اور آپ کس کے لیے میرے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت یاب کر دے. تو آپ کی دعاؤں کا ہی ہے. ماں ابو تو نہیں ہیں، امی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. بھائی بہن ہیں، آپ لوگ ہیں، میری فیملی ہو ساری ہے آپ لوگ. تو آپ لوگ میرے ضرور دعا کرتے بھی ہوں گے اور کریے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کام ٹھیک کر دے، مجھے صحت زندگی دے. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جو لوگ قربانی کریں مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کو گوشت مانگنے تو نہیں آؤں گی، لیکن یہ ہے کہ چلو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بھی قربانی کا بھی جانور لینا ہے، انشاءاللہ کل لے لیں، پرسوں لے لیں، اللہ خیر کرے. تو اسی لیے مجھے آپ کو بتانا جانور کے بارے میں. آپ بھی مجھے بتائیے کون کون قربانی کرے گا، کون کون نہیں کرے گا. تو اس لیے بس آپ لوگوں سے یہی آج کی ویڈیو ہے میری. اپنی بہت سارا خیال رکھیے گا، ابھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.